جو شخص غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں۔ یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے ہمارے ہر ایموشن کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ وہ بولے مثلاً غصہ ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی یا یہ ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ری ایکشن ہوگا اور یہ ری ایکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ ہم بھڑک اٹھیں گے لیکن ہماری یہ بھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی۔ ہمارا جسم 12 منٹ کے بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکل پیدا کر دے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اگر غصے کے 12 منٹوں کو مینج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ وہ مسکرا کر بولے جی نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشنز ہیں: غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف اور اداسی۔ ان تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کے لیے کہکے لگاتے ہیں، ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی 12 منٹ کے لیے ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ غصہ آتا ہے اور ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ رہتا ہے۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے، اداسی، نفرت اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں، یہ سارا دن نارمل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ مسکرا کر بولے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں۔ آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، اگر آپ اس آگ پر تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے، اگر آپ اس پر خشک لکڑیاں ڈالتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہونا تھا وہ 2-3 دن تک وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر 2-3 دن بھی نہ سنبھلیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں غسیل خان، اللہ دیتا اداس، ملک خوف زدہ، نفرت شاہ، میاں کہکا صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ صاف ظاہر ہے جذبے نے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا اور یوں وہ جذبہ ہو، حیرت ہو، کہکا ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی ہو یا پھر غصہ ہو، وہ ان کی شخصیت بن گیا، وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ سکتے تھے، یہ کسی ایک جذبے کا غلام نہ بنتے، یہ اس کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے۔ میں نے عرض کیا اور کہا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ فوراً جواب دیا محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں، یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بے خوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے 12 منٹ گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں، مگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جائیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ یہ 12 منٹ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنی فائل مانگی۔ میں نے انہیں بتایا میں آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دیں۔ میرے تن من میں آگ لگ گئی، لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہی، چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہوئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا
اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا یہ مجھے نقصان پہنچا دیتا، لیکن سارے فساد کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے، اور یوں میں اور وہ یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا۔ ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے ہرگز نہیں، میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں، میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہہ لگاتے ہوئے بھی صرف ہنستا ہوں، اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں، یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے، اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکے، چند لمحے کے لیے سوچا اور بولے، آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔